یہاں پر مجھ سے بھی ایک بات آپ لے کر جاؤ، شادی کے مسائل جو ہے نا، اب یہاں سے میں نے ایک مسئلہ خرچ کیا، ذہن میں بات چل رہی تھی، شادی کا بڑا مسئلہ ہے، بچی 25 سال کی ہو جا رہی، 26 سال کی، 30 سال کی ہو جاتی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو پرابلمس ہو سب الگ الگ معاملہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو دہیج والا مسئلہ ہے، اور آسانی سے شادی نہیں ہو رہی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، نہیں شادی ہونے کا، بہرحال وہ تو الگ موضوع ہے۔ تو شادی اگر کسی بچی یا بچے کی نہیں ہو رہی ہے نا، اس کو کہو کو استغفار کرے۔ انہوں نے جو عمل بتایا وہ 3-4 لوگوں کو الگ، اب مجھ سے عمل سنتے جاؤ۔ آپ کہیں گے وہ بچی اور بچے نے کیا گناہ کر لیا ہے کہ جو آپ استغفار کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، استغفار ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیکی آدمی کرے، نیک خصلت والا ہی گناہ گار ہی استغفار کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیک خصلت والے بھی استغفار کریں، کسی کو لگتا ہے کہ بھائی مجھ سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر میں استغفار کیوں کروں؟ وہ بستا رہتا دن بھر، لیکن اس نے سوچا بھائی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے تو میں استغفار کیوں کروں؟ تو میں کہتا ہوں حضور کی ذات معصوم ہی نہیں، سید المعصوم تھے حضور، تمام معصوموں کے بھی سردار تھے حضور، اور ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کا عمل کم از کم یہ ثابت ہوتا حدیث سے کہ 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام کو کثرت سے حضور استغفار فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو آپ استغفار کریں، معاذ اللہ کیا حضور سے گناہ ہو گیا تھا؟ تو اگر کسی کے خیال میں یہ آتا ہو کہ ہم گناہ میں نے کیا ہی نہیں تو پھر استغفار کس بات کا؟ حضور دیکھو آپ معصوموں کے سردار ہیں لیکن استغفار کر رہے ہیں کثرت سے۔ تو یہ نہیں، جیسے بہت سے لوگ کو ذہن میں کیا ہوتا ہے نا کہ اگر سامان، مثلا کسی کا سامان گم ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو بندہ، یہ اسلام میں حکم یہی ہے نا کہ بندے کو پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اس پر تو کچھ لوگ سمجھتا ہے کوئی مر ہو گیا کیا، کسی کا سامان چوری ہو گیا تو حکم کیا ہے؟ کیا پڑھو؟ سامان گم ہوگا تو کیا پڑھو؟ حادثہ ہو جائے تو انا للہ۔ لیکن جیسے ہی پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھتے ہیں یار کوئی مر ہو گیا کیا؟ بھائی کوئی مر گیا کیا؟ نہیں بھائی، تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کوئی مر جائے تو پڑھا کرو۔ کہا نہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبت، کوئی بھی مصیبت آئے تو انا للہ پڑھا کرو، صرف موت کے لیے نہیں۔ تو جیسے اس کا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ انا للہ صرف مرنے کے ٹائم پڑھا جاتا ہے، ویسے ذہن یہ بھی بنا ہوا ہے